السلام علیکم، ادارے نیوز کی جانب سے میں ہوں ماہا خان۔ گزشتہ دنوں موٹر وے ہائی وے پر ہونے والے حادثے کے بارے میں ہم آج ڈسکس کرنے آئے ہیں ایڈوکیٹ وقاص احمد عباسی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو آج کل خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مجرم کو کون سی سزائیں دی جا رہی ہیں، کون سی سزائیں دینی چاہیے، پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے، یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں، تو اس بارے میں ہم ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو بھرپور کنڈیم کرتا ہوں۔ یقیناً اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں یہ سوسائٹی کے خلاف ہیں اور سوسائٹی پہ اس کا بڑا برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جہاں تک سوال آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیز بڑی چل رہی ہے کہ اسلامک لاز اور جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ دونوں لاز موجود ہیں۔ دونوں لاز کے اندر ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے۔ جب وہ کیس اسلامک لاز کے اندر جو 4 وٹنسز کا کرائٹیریا ہے، جب کیس اس کرائٹیریا کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو اسلامک لا کے تحت بھی پنشمنٹ دی جاتی ہے، اور جو ہمارا نارمل کورس آف پروسیجر ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کے تحت کیس چلتا ہے۔ جب وہ ریکوائرمنٹ اسلامک لا کی پوری ہوتی ہیں تو پھر اس کو اس کے مطابق بھی ٹرائل کیا جاتا ہے۔ دونوں لاز موجود ہیں، دونوں لاز اپلیکیبل ہیں۔ اچھا سر، ابھی کل عمران صاحب نے کہا ہے کہ جو ریپسٹ ہیں ان کو یہ سزائیں دی جائے کہ ان کو قتل کاری کیا جائے یا ان کو نامرد بنایا جائے، تو آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ایسی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے یا عمل درآمد کیا جائے گا آپ کے خیال میں، یا یہ صرف کہنے کی حد تک کی بات ہے؟ جہاں تک عمران خان صاحب کے اس حوالے سے جو انہوں نے ویوز دیا، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کوئی انہوں نے مناسب بات کی ہے۔ اصل مقصد پنشمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہوتا ہے باقی لوگوں کے درمیان، تاکہ خوف پیدا ہو، اس طرح کے کرائم سے پرہیز کریں۔ اس طرح کی جو انہوں نے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی مناسب بات کی ہے کہ نامرد کیا جائے تو شاید زیادہ ڈیٹرنس کریٹ ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ اپنا کام بھرپور طریقے سے کریں۔ پہلے تو اس طرح کے واقعات کو روکا جائے، اور جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ اس پہ پراپر انویسٹیگیٹ کریں، اور جو ایکیوزڈ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میم، یہ جو لاہور موٹر وے پر حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں خبروں میں آ رہا ہے کہ مختلف مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کل ہی ایک سزا بتائی کہ جو اس طرح کے مجرم ہیں ان کو نامرد بنا دیا جائے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ فیک ہیں یا واقعی اصل مجرم پکڑے جا چکے ہیں، اور جو سزائیں ان کے لیے ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کیا ان کو دی بھی جائیں گی یا یہ صرف باتوں کی حد تک رہ جائیں گی؟ یہ جو اس طرح کے فینسز ہوتے ہیں نا، اصل میں ان کی میں بیسک ریزن بتاتی ہوں آپ کو، کہ انسان کی سائیکی ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے سزا نہیں ملے گی یا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ تبھی جرم کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر اسٹرکٹ قسم کی پنشمنٹس ملیں اس طرح کے مجرموں کو تو کبھی بھی اس طرح کے جرم ہوں ہی نہ۔ میری بھی ذاتی یہی رائے ہے کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو پبلکلی سخت سزائیں دی جائیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے اور اس قسم کے واقعات ختم ہوں بالکل۔ تو باقی اب دیکھیں اس پہ کتنی حد تک ہوتا ہے امپلیمنٹ۔ باقی اس طرح کے پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں اور آگے بھی سن رہے ہیں۔ ویسے چاہیے کہ اب مزید ان کو زیادہ مہلت نہ ملے اور اسٹرکٹلی اس پہ ہو اور پبلکلی انہیں ہینگ کیا جائے ٹل ڈیتھ۔ میم، جیسے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارے اسلام میں عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، ایگزیکٹلی۔ آپ پھر بھی ان جرائم کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ اس کے پیچھے ہمارا یہ سسٹم ہے کہ بڑا سلو ہے، جوڈیشری سسٹم جو ہے کہ کیس آپ نے فائل کر دیا، پھر اس کی ڈیٹس ہیں آگے آگے کرتے کرتے انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ایویڈنس ویک ہوگی، کیس آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سسٹم سلو ہے، اس کو ہونا چاہیے کہ یہ اسپیڈی ہو اور اکارڈنگ ٹو لا جیسے بھی ہو اس کو جلدی جلدی سے کریں، وائنڈ اپ کریں، اور پنشمنٹ اتنی اسٹرکٹ دیں کہ رول ارس جائے۔ ایسے کام کرنے والوں کی 100 دفعہ سوچیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہونا، بس ٹھیک ہے 2 دن ہوا میں اچھلے کا کیس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، تو پھر ان کو زیادہ وہ ملتا ہے کہ مطلب کچھ بھی کر جائیں بس ٹھیک ہے۔ سر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور موٹر وے ہائی وے والا انسیڈنس آج کل ہاٹ ٹاپک پہ بنا ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو عمران خان صاحب نے ان کے لیے سزائیں سنائی ہیں کل کے انٹرویو میں، اور اس کے علاوہ جو مجرم گرفتار ہوئے ہیں، کیا ان کو آیا یہ سزائیں دی جائیں گی؟ اور یہ گرفتاریاں سننے میں آ رہا ہے کہ فیک ہیں، مجرم کوئی اور ہے، گرفتار کسی اور کو کیا جا رہا ہے، قربانی کا بکرا کوئی اور بنایا جا رہا ہے، تو ان باتوں میں کتنی ایک سچائی ہے؟ ایڈوکیٹ ہیں آپ کا، تو اس طرح کی باتوں سے ہر روز واسطہ پڑتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سچ ہو اور گورنمنٹ پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ شو کر رہی ہو کہ ہم نے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے، یہ آپ کی بات سچ ہو سکتی ہے۔ تو
इमरान खान साहब ने जो कहा है कि उनको वो सज़ाएं दी जाए, तो इस बात में किस हद तक सदाकत है? क्या उनको ये सज़ाएं मिलेंगी? मैं इसको सच मानता हूँ और मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि ज़रूर सज़ाएं होंगी। अगर आप इस्लामिक जस्टिस सिस्टम को देखें तो अगर कोई पहली दफ़ा चोरी करे तो उसका एक हाथ काट दें, दोबारा चोरी करे दूसरा हाथ काट दें, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सज़ा होनी चाहिए। और जो बिल पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है कि उनको नामर्द कर दिया जाए, मैं इससे मुत्तफिक हूँ और इसकी तायीद करता हूँ। ठीक है। अच्छा से जो ये कहा जा रहा है कि मुआशरे में इस तरह बढ़ते हुए क्राइम की एक वजह ये भी है कि मुजरिमों को सज़ाएं नहीं दी जाती, मतलब मुजरिम गिरफ़्तार होते हैं फिर कुछ वक्त के बाद छूट जाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह होती है कि अगर एक मुजरिम ने जुर्म किया भी होता है तो वो फिर भी आज़ाद क्यों घूम रहा होता है? मैं एक ही वजह बताऊंगा कि आज से कई सौ साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कुफर का मुआशरा कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी जुल्म का मुआशरा कायम नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुआशरे की तमाम बुराइयाँ नाइंसाफ़ी की वजह से। सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि इस तरह के बढ़ते हुए क्राइम को मुआशरे में कैसे रोका जा सकता है? ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए हमारी हुकूमत को, हमारे अवाम को, कि इस तरह के हादसा कम से कम हों? ख़ास करके औरतें जब घरों से बाहर निकलें तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने के बजाय अपने आप को सेफ फील करें, क्योंकि कहा जाता है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मर्द होते हैं वो औरतों के मुहाफ़िज़ होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाक़या है कि कुछ ख़वातीन ने एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल सफ़र किया। जब उनका सफ़र कंप्लीट हो गया तो उन ख़वातीन से जो बरसरे इक़्तिदार लोग थे उन्होंने पूछा कि क्या रास्ते में किसी मर्द ने आपको देखा? उन्होंने कहा नहीं, जहाँ जहाँ से हम गुज़रे सब की नज़रें नीचे थी। और इसकी जो बेसिक वजह थी कि इंसाफ था मुआशरे में। और अब मैं मतलब ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ़ करें, हमारे हुक्मरान इंसाफ़ करें, आवाम को इंसाफ़ मुहैया करें, और हर तरह का इंसाफ़, बेशक वो माशी हो, माशरती हो या किसी किस्म का भी, अगर सबको इंसाफ़ मिलेगा और पब्लिक में हर फर्द को अगर पता होगा कि अमीर हो या गरीब मेरे साथ इंसाफ होगा। या जैसे आप यूरोप में जाएं, अगर कोई एक शख्स दूसरे का नुकसान कर देता है तो वो उसे कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट। जब वो ये कहता है उसका मकसद ये होता है कि मैं अदालत में जाऊंगा तो वहाँ मेरे साथ इंसाफ होगा। अगर इंसाफ होना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि बहुत हद तक बुराइयाँ ख़त्म हो जाए। मोटरवे पे जो मैं ज़िले खान एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोटरवे पे जो अभी साने हुआ है मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ। और अगर इसी तरह होता रहा, कानून में कोई अमेंडमेंट ना हुई, तो फिर आए दिन हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी माओं के साथ आए दिन ये मामलात होते रहेंगे और लोग इसी तरह करते रहेंगे। और इसको रोकने के लिए हमारे पास जो इदारे बने हुए हैं इनको इस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, लॉ के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर हम महफूज नहीं हैं, हमारी बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। इस इस्लामी मुल्क में आए दिन ये इतने हाई किस्म के हाइजानिक किस्म के ये क्राइम्स हो गए हैं और आए दिन होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इस पर इजाफा होते जा रहा है। बजाय इसके कि इसकी रोकथाम हो, तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। जो कुछ ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो इंसिडेंट्स ख़बरों में सबसे नुमायाँ है लाहौर मोटरवे हाईवे पर जो हादसा हुआ है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं, मुख्तलिफ मुजरिमों को पकड़ा गया है। गर्ज ये कि जितने मुँह उतनी बातें। तो आपके ख़्याल में जो ये सज़ाएँ दी गई हैं या जो कहा जा रहा है कि इन मुजरिमों को ऐसी सज़ाएँ दी जाएंगी, तो उनमें कितनी एक सच्चाई है? और क्या मेरा आपसे एक ये सवाल भी है कि अगर इस तरह का कोई केस कौंसल बार में किसी लॉयर के पास आता है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, किसी लड़की का केस है या मर्द का, तो क्या आप लोग उस केस को हैंडल करते हैं? और अगर हैंडल करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं? या ऐसे लोगों के केसेस आप लेते ही नहीं, और अगर नहीं भी लेते तो उसके भी क्या रीज़न्स होते हैं? ज़रा आप हमें तफसील से आगाह कीजिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत गलत काम हुआ है, इसको कंडेम करना चाहिए। हर इंसान इसको कंडेम करता है। बीइंग एन एडवोकेट हम लोग भी इसको कंडेम करते हैं इस वाक़े को। और इसके बाद बाकी जो आप बात करिए सज़ाएँ की, तो सज़ाएँ ऑलरेडी हमारे स्टैट्यूट्स में मौजूद हैं, जो उसका तरीक़ाकार एक बता दिया गया है, सज़ाएँ बता दी गई हैं और वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होना की बात अलग है। तो
تو اس میں یہ ہے کہ اگر پراپر ایویڈنس کورٹ میں موجود ہو اور کورٹ سزائیں دیتی ہے تو بالکل وہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے دوسرا جو کویشچن آپ نے کیا کہ بینگ اے وکیل ہم لوگ اس طرح کے کیسز کو انٹرٹین کرتے ہیں یا نہیں, تو اوبیسلی اس طرح کے کیسز کو انٹرٹین بالکل بخوبی کیا جاتا ہے جی. بار بھی اس کے پیچھے ایکشن لیتی ہے, پراپر طریقے سے ساتھ دیتی ہے وکیلوں کا بھی, اور وکیل بھی اس کام کو بخوبی نبھاتے ہیں. مطلب کہ آپ ایک ریپسٹ اگر آپ کے پاس اپنے لیے کیس لینے کے لیے آتا ہے کہ آپ مجھے بچائیں اس جرم سے, تو کیا آپ اس کا کیس بھی لیتے ہیں؟ نہیں, اگر ریپسٹ ہمارے پاس آئے گا اور بینگ اے وکیل میرا کام بنتا ہے, میں اگر کیس کو جب اسٹڈی کرتا ہوں پراپرلی, ڈاکومنٹس کو پراپرلی جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو وکیل اکثر اگر اس طرح کا کوئی کرمنل اگر ریکارڈ سے بھی اور اس کی باتوں سے بھی یہ چیز شو ہو رہی ہو کہ یار یہ بندہ واقعی ریپسٹ ہے اور واقعی گنہگار ہے, تو بینگ وکیل مجھے میرا حق یہ تو بنتا ہے کہ میں اس کو جتنا مطلب اس کی اپنی کورٹ میں اس کا رائٹس کو پروٹیکٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں, جو اس کی لیگل رائٹس ہیں, تو اس حد تک تو ہم لوگ اس کو ریپرزینٹ کرنا. تو دیکھیں کوئی بھی جب تک کورٹ کسی شخص کو سزا نہیں دیتی تو اس وقت تک جسٹ وہ ایکیوزڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے فالس ایلیگیشنز بھی لوگوں پہ لگا دیے جاتے ہیں اکثر اوقات. تو اب جس طرح یہ انسیڈنٹ ہے اس میں مختلف ایکیوز کو پکڑا جا رہا ہے, تو ایسے کوئی ان کے خلاف اگر ان میں سے کوئی ایکیوزڈ واقعتاً اس میں شامل ہے تو وہ تو چلیں شامل ہے, اس کو تو سزا جزا جو بھی ہونی ہے وہ ہوگی. اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو فاضلی انہوں نے اس میں شامل کر لیا کیس میں, تو اوبیسلی اس کے کیس کو تو ڈیفینڈ کرنا اس کا رائٹ ہے سٹیزن پاکستان, تو وہ تو کرنا. اچھا سر, آپ تھوڑا سا اس بات پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ جیسے یہ کیس ہائی لائٹ ہوا اس کے 24 آور بعد 5 اور ریپ کے کیس سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئے کہ ود ان 48 آورس 6 اور مزید کیس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ریپسٹ کے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے کرائمز بڑھنے کی کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے کرائمز بغیر کم ہونے کے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے تو عوام میں بھی شعور چاہیے. تو مطلب آپ جس طرح میڈیا پرسن ہیں آپ کو بھی چاہیے, اور ہم لوگ ایز این ایڈوکیٹ بھی یہ رول پلے کریں کہ لوگوں کو شعور دیں, لوگوں کو اس بات کا بتائیں, اور لوگوں کی دین سے بھی دوری ہے کچھ حد تک, یہ بھی فیکٹر جو ہے وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے. اور لاشعور لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں, جاہلیت کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. تو اگر ایسے لوگوں کی ایجوکیشن پہ پراپر فوکس کیا جائے, تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, تو میرے خیال سے اس طرح کے انسیڈنٹ کم ہو جائیں گے. ایک ایڈوکیٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کے خیال میں ایسی کون سی سزا ہے جو کہ اس طرح کے مجرموں کو دی جائے کہ یہ جرم معاشرے سے کم ہو سکتے ہیں؟ میم سزائیں تو آلریڈی ہمارے جو بھی اسٹیچوٹس ہیں ان میں سزائیں آلریڈی موجود ہیں. تو وہ سزائیں سخت سزائیں ہیں. مطلب اس طرح کہ اگر ریپ کیس ہو تو ریپ کیس میں ڈیتھ پینلٹی بھی سزا ہے اور لائف امپریزنمنٹ بھی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ڈیتھ پینلٹی یا لائف امپریزنمنٹ سے سوئر اور بھی سزا ہو سکتی ہے. لیکن ان کا امپلیمنٹ سر دیکھنے میں بہت کم آیا ہے. موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ریپسٹ پکڑا جاتا ہے, کچھ ٹائم کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر انوالو نہیں تھا, یا کچھ بھی ریزنز ہوتے ہیں بتائے نہیں جاتے, لیکن ریپسٹ آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں یہ کرائم جو ہے کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی میم سچویشن اس طرح کی ہوتی ہے, جب کیس کسی بھی کورٹ میں جاتا ہے تو پراپر ایویڈنس ہوتا ہے کورٹ میں, اور پراپر ایویڈنس ہونے کے بعد سزا جزا ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے اوپر ایلیگیشن لگا دی گئی ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی پراپر ایویڈنس کورٹ میں نہیں آیا, جب تک کورٹ میں ایویڈنس نہیں آئے گا تو کورٹ تو ایویڈنس پہ چلتی ہے. تو ایویڈنس نہیں آئے گا تو اوبیسلی اس نے ایکوٹ ہونا ہے. اور اس طرح کی یہ بات آپ کی کسی حد تک غلط ہے کہ اگر ایک کیس کورٹ میں آتا ہے اور پراپر اس کے ایویڈنس بھی آتے ہیں کورٹ میں, تو کورٹ اس کو سزا دیتی ہے, بالکل دیتی ہے. اور پلیتھورا آف ججمنٹس ہیں جس میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, ڈیتھ پنشمنٹ بھی ہوئی ہیں اور لائف امپریزنمنٹ بھی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ.